اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حضور پاک علیہ السلام کے صدقے مرحومہ کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، جنت الفردوس میں سیدہ کائنات سیدہ ماں فاطمہ الزہرا السلام اللہ علیہا کی کنیز نصیب فرمائے اور ان کا پنجتن پاک کا سایہ نصیب فرمائے اور ان کے اہل خانہ کو مولا سید سجاد کے صدقے صبر جمیل عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت اپنے کلام میں ارشاد فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ انسان کی زندگی کے دو سبب ہیں، ایک سبب حقیقی ہے اور ایک سبب ظاہری ہے۔ سبب حقیقی یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی عبادات اور ریاضات کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کرنا، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا، یہ سبب حقیقی ہے۔ اور سبب ظاہری ہے والدین کی خدمت کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ حضور پاک علیہ السلام نے والدین کو بہت عظمت بخشی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کی عظمت کو بہت بلند فرمایا ہے۔ اللہ نے جہاں اپنا ذکر کیا ہے وہاں والدین کا ذکر کیا ہے، وہاں والدین کے مقامات کو بڑھایا ہے۔ اور سب سے زیادہ عظمت اگر کسی نے بتائی ہے، سب سے زیادہ ماں باپ سے محبت کرنا کسی نے بتایا ہے تو آمینہ کے لال نے، فاطمہ کے بابا حضور احمد مجتبی ارواح نافدہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ علیہ السلام، ماں باپ کا اولاد پر کیا حق ہے؟ تو حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا والدین تمہارے لیے جنت بھی ہے اور تمہارے لیے جہنم بھی ہے۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے جب فرمایا تو وہ شخص عرض کرتا ہے یا رسول اللہ علیہ السلام، اور جنت اور جہنم کیسے ہے؟ تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم ماں باپ کی فرما برداری کرو گے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو گے وہ تمہارے لیے جنت ہے، اگر ان کے ساتھ بد سلوکی کرو گے، ان کی نافرمانی کرو گے تو تمہارے لیے جہنم ہے، وہ تمہارے لیے جہنم ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہو کر عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ علیہ السلام، میں نے اپنی ماں کو اپنے کندھے پر بٹھا کر خانہ کعبہ کا طواف کیا ہے، تو کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے؟ کیا میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا ہے؟ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ تو نے ابھی اپنی ماں کی مسکراہٹ کا بھی حق ادا نہیں کیا ہے، تو نے ابھی اپنی ماں کی مسکراہٹ کا بھی حق ادا نہیں کیا ہے۔ ارے ماں کی عظمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اس کے حبیب علیہ السلام نے کس طرح بیان کیا ہے اور کس طرح اہمیت دی ہے۔ حضور کی بارگاہ میں ایک شخص آتا ہے اور ایک صحابی رسول حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ کیا تیری والدہ زندہ ہے؟ کیا تیری امی جان زندہ ہے؟ وہ شخص عرض کرتا ہے کہ ہاں یا رسول اللہ علیہ السلام زندہ ہے۔ حضور نے فرمایا جا تو تیری ماں کی خدمت کر، اللہ تجھے جہاد کا ثواب عطا فرمائے گا، اللہ تجھے جنگ کا ثواب عطا فرمائے گا، اللہ تجھے فتح کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ارے آج ہم ماں باپ کی ناراضگی میں، ماں باپ کو ناراض کر کے ماں باپ کی اجازت کے بغیر طویل سفر کر رہے ہیں۔ ارے جب ہم طویل سفر کریں اور خانہ کعبہ کے لیے جائیں، حج بیت اللہ کے لیے جائیں اور اس وقت ہماری ماں ناراض ہے تو اس وقت عرش کا رحمان بھی ناراض ہے۔ ارے اس وقت اگر ہم پیروں کے ہاتھ چومتے رہے اور ماں ناراض ہے تو اس وقت عرش کا رحمان بھی ناراض ہے۔ اس وقت ولیوں کی چوکھٹ پر اگر جھاڑو لگاتے رہے اور ماں ناراض ہے تو اس وقت عرش کا رحمان بھی ناراض ہے۔ ارے اس وقت تمہیں غوث پاک اور خواجہ معین الدین کا فیضان بھی نہیں مل سکتا۔ جب تک ماں ناراض ہے اس وقت تک کسی ولیوں کا فیضان نہیں مل سکتا۔ ارے ماں کی شان تو یہ ہے، ماں کی عظمت تو یہ ہے کہ اگر ماں دعا کر دے اور ساری کائنات بد دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ماں کی دعا کو قبول فرمائے گا، ساری کائنات کے لوگوں کی بد دعا کو قبول نہیں فرمائے گا۔ اور ساری کائنات کے لوگ دعا کرے اور ماں بد دعا کر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ماں کی بد دعا کو قبول فرمائے گا، ساری کائنات کے لوگوں کی دعا کو قبول نہیں فرمائے گا۔
ارے ماں کی عظمت تو وہ عظمت ہے کہ ماں کی دعا سے خدا مل سکتا ہے، ماں کی دعا سے قرب خدا بندی مل سکتا ہے، ماں کی دعا سے ولایت مل سکتی ہے۔ حضرت بایزید بسطامی بہت بڑے ولی کامل کا نام ہے۔ حضرت بایزید بسطامی اپنی ماں کی اجازت لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امی جان میں قرب خداوندی حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں مقام ولایت حاصل کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے اجازت دیجیے۔ امی جان نے جیسے اجازت دی، حضرت بایزید بسطامی کو جیسے اجازت دی، حضرت بایزید بسطامی تشریف لے جاتے ہیں۔ حضرت بایزید بسطامی جنگلوں کے اندر جاتے ہیں اور جنگلوں میں جا کر زمین کا چپا چپا چھان لیتے ہیں اور عبادات و ریاضات کرتے ہیں، رکوع اور سجود کرتے ہیں اور قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرب خدا بندی ڈھونڈتے ہیں، مقام ولایت ڈھونڈتے ہیں۔ مگر حضرت بایزید بسطامی کو مقام ولایت نہ ملا، 12 سال تک مقام ولایت کو ڈھونڈتے رہے اور جب نہ ملا بایزید واپس کر آتے ہیں، دروازے پر دستک دینا چاہتے ہیں، رات کا سناٹا چھایا ہوا ہے۔ حضرت بایزید کی جیسے حضرت بایزید جیسے تشریف لائے، سوچا کہ امی سوئی ہوگی، تہجد کا وقت ہو چکا ہے، ابھی اٹھے گی، اور جیسے ہی برتن کی آواز آئے اور نالی سے پانی نکلتا ہوا دیکھا، بایزید سمجھ گئے کہ امی جان اٹھ گئی ہے۔ جیسے ہی دروازے پر دستک دیا، 12 سال کے بعد آنے والا بیٹا دروازے پر دستک دیتا ہے اور جیسے ہی دستک دینا تھا وہ بڑھی امی کہتی ہے، او بایزید کیا آ گئے ہو، اور کیا مقام ولایت قرب خدا بندی مل گیا ہے؟ اور جیسے ہی بایزید آتے ہیں عرض کرتے ہیں، امی جان 12 سال تک قرب خدا بندی ڈھونڈتا رہا، 12 سال تک مقام ولایت ڈھونڈتا رہا، مگر مقام ولایت نہ ملا، اور جیسے ہی عرض کرنا تھا ماں کے ہاتھ اٹھتے ہیں، بایزید کی ماں بلیجا تھی، ہاتھ اٹھاتی ہے، رب کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے، اے پروردگار عالم، اے پروردگار عالم، میرا بچہ 12 سال تک تجھے ڈھونڈتا رہا، مقام ولایت ڈھونڈتا رہا، اور تو نے اس کو مقام ولایت نہ دیا۔ جیسے ہی دعا کرنی تھی اسی وقت بایزید کو مقام ولایت مل جاتا ہے اور قرب خدا بندی بھی مل جاتا ہے۔ آج ہم در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں اور خدا ماں کی دعاؤں میں چھپا ہوا ہے، خدا ماں کے ہوئے ہاتھوں میں چھپا ہوا ہے، اور آج ہم در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ ارے جب تک ماں ناراض رہے گی اس وقت خدا بند قدوس بھی ناراض رہے گا۔ ارے ماں کی دعا سے جب خدا مل سکتا ہے تو کیا ماں کی دعا سے علم نہیں مل سکتا؟ اور آج لوگ ماں باپ کی اہمیت کیوں نہیں جان سکتے؟ ماں باپ کی قدر کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ماں باپ کی نافرمانی کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ آج ہم نے اپنے اولاد کو دین کا علم نہیں سکھایا ہے، شریعت کا راستہ نہیں بتایا ہے، صراط المستقیم والا راستہ نہیں بتایا ہے۔ کیونکہ بچے کو سب سے پہلے تربیت تعلیم دی جاتی ہے تو وہ ماں کی گود سے دی جاتی ہے، ماں کی گود سے دی جاتی ہے۔ ایک نوجوان جب اسکول کے اندر جب اسکول کر رہا تھا، دنیاوی تعلیم حاصل کر رہا تھا، اس کے پاس دین کی کوئی تعلیم نہ تھی، اور جیسے ہی دنیا کی تعلیم حاصل کر رہا تھا اس کے تمام ساتھی یہود و نصارہ تھے، تو اس کے ساتھیوں نے اس بندے سے پوچھ لیا، اس نوجوان سے پوچھ لیا کہ تو مسلمان ہے بتا؟ اس نے کہا ہاں۔ تو اگر مسلمان ہے تو بتا کہ اسلام کس کو کہتے ہیں، اسلام کس کو کہتے ہیں؟ جیسے اس کو سوال کیا گیا بغلیں جھانکتا رہا، کچھ نہ بتایا، بار بار پوچھتے رہے تو مسلمان ہے بتا تو صحیح اسلام کس کو کہتے ہیں؟ نہ بتا سکا۔ رات کی تاریخی چاہتی ہے، اپنے گھر جاتا ہے، دروازے پر دستک دیتا ہے، والدین نے دروازے کھولا، کہا کہ بیٹے رات کو کیسے آنا ہوا؟ کہا کہ والدین ایک بات یہ ہے کہ میں اسکول میں ہوں اور میرے ساتھی یہود و نصارہ ہیں، مجھے بار بار یہی سوال کرتے ہیں کہ اسلام کس کو کہتے ہیں، مجھے معلوم نہیں ہے، تم بتا دو تاکہ انہیں
بتا دوں۔ تو اس وقت والدین نے کہا، ماں باپ نے کہا کہ بیٹے ہمیں خود معلوم نہیں اسلام کسے کہتے ہیں، تجھے کیسے بتاؤں، تجھے کیسے بتاؤں۔ بیٹا وہاں سے پلٹتا ہے، اپنے ساتھیوں کے پاس آتا ہے، ساتھیوں نے کہا اب تو بتا اسلام کسے کہتے ہیں۔ وہ نوجوان کہتا ہے کہ میں کیسے بتاؤں کہ اسلام کسے کہتے ہیں، میرے والدین کو ہی معلوم نہیں، اور میں ایسے مذہب کو کیسے اختیار کروں جس کے بارے میں نہ مجھے معلوم ہے اور نہ میرے والدین کو معلوم ہے۔ اسی وقت وہ مذہب اسلام کو ترک کر دیتا ہے۔ یہ ان لوگوں کی کمی ہے کہ جس کے پاس علم ہونے کے باوجود بھی لوگوں تک علم نہیں پہنچاتے ہیں، اور ان لوگوں کا قصور ہے کہ جن کے ماں باپ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم نہیں دیتے ہیں۔ اگر تمہارے بچوں کے پاس دین کی تعلیم ہوگی تو تمہارے قبر پر آ کر فاتحہ خوانی کرے گا۔ تمہارے بچے کے پاس دین کی تعلیم ہوگی، تمہاری قدر جانے گا، تمہاری اہمیت جانے گا۔ ارے خدا کی دعا سے ماں کی دعا سے جب خدا مل سکتا ہے تو کیا ماں کی دعا سے علم نہیں مل سکتا؟ ضرور علم مل سکتا ہے، مگر اس وقت ماں کا بھی صاحب کردار ہونا ضروری ہے اور بیٹے کا بھی صاحب کردار ہونا ضروری ہے۔ ارے قربان جائیں حضرت مخدوم ماہم کی ماں پر۔ حضرت مخدوم ماہم جو ممبئی کی سرزمین پر آج راج کر رہے ہیں، ممبئی کی سرزمین کے بادشاہ بنے ہوئے ہیں۔ کس طرح بادشاہ بنے ہوئے، کس وجہ سے بادشاہ بنے ہوئے ہیں؟ ماں کی دعاؤں سے بادشاہ بنے ہوئے ہیں۔ جب حضرت مخدوم ماہم کے والد کا انتقال ہو گیا تو اس وقت حضرت مخدوم ماہم اپنی والدہ کے پاس آتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ امی جان میں عالم بننا چاہتا ہوں، میں عالم دین بننا چاہتا ہوں، مجھے پڑھنے جانا ہے۔ تو اس وقت ماں نے کہا کہ بیٹا میں اکیلی رہ جاؤں گی اگر تو چلا جائے گا، میرا سایہ کون بنے گا؟ تو حضرت مخدوم ماہم نے بار بار اصرار کیا تو کہا کہ بیٹا نہیں جانا ہے، اللہ تجھے یہی عالم بنا دے گا۔ ماں نے دعا دی، اللہ تجھے یہی عالم بنا دے گا، یہی علم والا بنا دے گا۔ ماں بھی ولی جا تھی اور بیٹا بھی ولی تھا۔ جیسے ہی دعا دی حضرت مخدوم ماہم اسی وقت رات کی تاریخی چھائی ہوئی ہے، دریا کے کنارے جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک سفید پتھر ہے اور اس پتھر کے اوپر ایک نورانی چہرے والے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت مخدوم ماہم وہاں تشریف لے جاتے ہیں، سلام عرض کرتے ہیں۔ اس بزرگ نے جواب دیا اور کہا کہ ماہم ادھر آؤ۔ حضرت مخدوم ماہم گئے، کہا کہ تم مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ کہا کہ نہیں، کہ میں خضر ہوں، میں تمہیں پڑھانے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہاری یہ ادا پسند آ گئی کہ تم نے ماں کی فرما برداری کی اور ماں کے ساتھ حسن سلوک کیا، اس وجہ سے اللہ نے مجھے پڑھانے کے لیے بھیج دیا ہے اور میں تمہیں پڑھاؤں گا، میں تجھے دین کا علم سکھاؤں گا، مگر اس بات کو سکھاؤں گا کہ یہ راز کی بات ہے، ہم دونوں کے درمیان ہی رہنی چاہیے، کسی کو مت بتانا، یہ بات کسی کو نہ بتانا۔ حضرت مخدوم ماہم جیسے حضرت خضر نے کہا، ہر روز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، ہر روز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اور جیسے ہی گھر جاتے ہیں، عرصہ گزر گیا، اور جیسے ہی گھر جاتے ہیں پڑھنے کے لیے آتے ہیں، پڑھتے ہیں اور گھر چلے جاتے ہیں، اور جیسے ہی روزانہ گھر جاتے ہیں، دیر سے جاتے تھے۔ مائی نے کہا او مخدوم ماہم، او علی کیوں دیر سے آتے ہو؟ کسی صحبت کے اندر تو نہیں پڑ گئے، کسی پریشانی کے اندر تو مبتلا نہیں ہو؟ بات کیا ہے، دیر سے کیوں آتے ہو؟ ماں نے جیسے ہی کہا، حضرت مخدوم ماہم سوچتے ہیں اب کروں تو کیا کروں؟ ایک طرف ماں کی فرما برداری ہے اور ایک طرف حضرت خضر علیہ السلام کا پڑھانا ہے، اور اگر میں ماں کو بتا دوں گا کہ خضر آ رہے ہیں پڑھانے کے لیے تو آئندہ خضر علیہ السلام پڑھانے کے لیے نہیں آئیں گے، اور ماں کو نہیں بتایا، راز کی بات نہ بتائی تو ماں کی نافرمانی ہو جائے گی۔ حضرت مخدوم ماہم نے سوچا جو ہونا ہوگا، خضر آئے یا نہ آئے، ماں کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ اسی وقت حضرت مخدوم ماہم نے اپنی ماں سے کہہ دیا کہ مجھے خضر پڑھانے کے لیے آتے ہیں، مجھے پڑھانے کے لیے آتے ہیں، اب نہیں آئے گے ماں، اب نہیں آئے گے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ راز کی بات اگر کسی کو بتا دی تو میں آئندہ پڑھانے کے لیے نہیں آؤں گا۔
حضرت مخدوم ماہی چاہتے ہیں گھر سے جاتے ہیں دریا کے کنارے، کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں خضر علیہ السلام موجود نہیں ہے، وہاں پڑھانے والے موجود نہیں ہیں۔ حضرت مخدوم ماہی اپنی ماں کے پاس آتے ہیں، قدموں کو پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ماں خضر نہیں آئے، اب میں عالم کیسے بنوں گا، اب میں عالم دین کیسے بنوں گا، اب میں علم والا کیسے بنوں گا؟ ماں نے کہا بیٹا اللہ تجھے بڑا عالم بنائے گا، اللہ تجھے بڑا عالم دین بنائے گا، بڑا علم والا بنائے گا۔ اور جیسے ہی دعا دینی تھی حضرت مخدوم ماہی پچھلے دن دریا کے کنارے جاتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں حضرت خضر موجود ہے، اور جیسے ہی دیکھتے ہیں خضر نے کہا او ماہی اب میں تمہیں پڑھانے کے لیے نہیں آیا ہوں بلکہ بتانے کے لیے آئے ہوں، اللہ کو یہ تمہاری ادا پسند آ گئی ہے کہ تم نے اپنی ماں سے راز کی بات کو نہیں چھپائی۔ اگر تم پڑھنے آتے زندگی بھر پڑھتے رہتے اور پڑھتے ہی رہتے، اللہ کو تمہاری ادا پسند آ گئی، اب میں پڑھانے نہیں آؤں گا کیونکہ اللہ نے تمہارے سینے کے اندر سارا کا سارا علم ڈال دیا ہے اور تمہیں عالم دین بنا دیا ہے۔ ارے آج ہم ماں باپ سے اپنی جائیداد کو، اپنی پراپرٹی کو، اپنے شہرت کو چھپاتے ہیں۔ تمہاری ایسی شہرت پر لعنت ہے، تمہاری ایسی دولت پر لعنت ہے کہ تم اپنی والدین سے اپنی جائیداد کو، اپنی شہرت کو اور اپنی دولت کو چھپاؤ۔ ارے وہی مخدوم ماہی کا ستارہ چمکا ہے ماں کی دعاؤں سے، ماں کی دعاؤں سے چمکا ہے۔ ارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو سمیٹ کر ماں باپ کے قدموں کے اندر رکھ دیا ہے۔ آج ہم ماں باپ کی اہمیت کو نہیں جانتے، ماں باپ کی قدر نہیں جانتے ہیں کہ ماں باپ کی عظمت کیا ہے۔ ارے کسی نے کیا حقیقی بات کہی ہے، آخری بات عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ کیا کسی نے ایک کڑوی اور حقیقی بات کہی ہے کہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں اس وقت بچے کہتے ہیں کہ ماں میری ہے، ماں میری ہے، ماں میری ہے، ماں میری ہے۔ اس وقت جیسے ہی بچے کہتے ہیں ماں جانتی تھی، ماں حوصلہ دیتے ہوئے اور ماں سکون اور اطمینان کے لیے کہتی ہے میں تم دونوں کی ہوں۔ اور جیسے ہی وہ بچے بچپن میں کہتے تھے ماں میری ہے، ماں میری ہے، اور جیسے ہی وہ ماں بوڑھی ہو جاتی ہے اور جیسے ہی بڑھاپا آ جاتا ہے تو اس ماں کو ایک نوجوان جیسے ہی گولڈ ہاؤس میں رکھ دیتا ہے، یتیم خانے کے اندر چھوڑ دیتا ہے، اور یتیم خانے کے چیئرمین سے کہتا ہے، اور یتیم خانے کے چیئرمین سے کہتا ہے کہ اس میری ماں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، یہ بڑھی ہو چکی ہے، اگر اس کی موت کا وقت قریب آ جائے اور جیسے ہی موت کا وقت قریب آ جائے مجھے کال کرنا، میں آ کے لے جاؤں گا۔ اور جیسے ہی اس اپنی ماں کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے، عرصہ گزر جاتا ہے، اور جیسے ہی اس کی بڑھی ماں کی موت کا وقت قریب آتا ہے، جیسے ہی موت کا وقت قریب آنا تھا وہ یتیم خانے کا چیئرمین اپنے اس کے بیٹے کو کال کرتا ہے، وہ بیٹا تشریف لاتا ہے، اور جیسے ہی وہ بیٹا یتیم خانے کے اندر آتا ہے اپنی ماں کے پاس آتا ہے، اس کی ماں کا موت کا وقت قریب ہے، اپنی ماں کے پاس آتا ہے اور اپنی ماں کے پاس جا کر کہتا ہے او ماں بتا تیری آخری خواہش کیا ہے، تیری آخری تمنا کیا ہے، میں تیری آخری خواہش کو پورا کر دوں گا۔ وہ ماں کہتی ہے، اپنے بچے سے کہتی ہے، اپنے نوجوان سے کہتی ہے، اپنے لختے جگر سے کہتی ہے بیٹا بات یہ ہے میری کوئی خواہش تو نہیں ہے بلکہ میری ایک خواہش یہ ہے کہ اس یتیم خانے کے اندر پنکھے اور لائٹ نہیں ہے، اس یتیم خانے کے اندر پنکھے اور لائٹیں لگا دینا، کہ پنکھے اور لائٹیں لگا دینا۔ جیسے ہی ماں نے کہا وہ بیٹا کہتا ہے او مائیں اب تجھے کیا ضرورت ہے لائٹ اور پنکھے کی، اب تیری زندگی تو گزر گئی ہے۔ وہ مائیں کہتی ہے بیٹا آج میں بوڑھی ہو گئی تھی اور تو نے مجھے یتیم خانے کے اندر ڈال دیا ہے اور میں نے اس تکلیف کو برداشت کر لیا ہے، کوئی شکایت نہیں کی ہے۔ اگر کل تیرے بچے جوان ہو جائیں گے اور تو بوڑھا ہو جائے گا اور وہی تیری اولاد تجھے یتیم خانے کے اندر جب ڈالے گی اور اس وقت لائٹ اور پنکھے نہیں ہوگے اور اس وقت تجھے پریشانی آئے گی، اس وقت ہمیں قبر میں رہ کر بھی چین سے نیند نہیں آئے گی، چین سے نیند نہیں آئے گی۔
تو ماں باپ کی قدر جانیں، ماں باپ کی اہمیت جانیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کو کس طرح عظمت بخشی ہے، کس طرح مقام بخشا ہے۔ آج ہم اپنے ماں باپ کی قدر کریں گے تو کل ہماری اولاد ہماری قدر کرے گی، کل ہماری اولاد ہماری قدر کرے گی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائیں۔ یہاں جتنے بھی حاضرین ہیں تمام کے حاضرین کو قبول اور مقبول فرمائیں اور ہمیں پنج گانا نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ مرحومہ کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ جنت الفردوس میں سیدہ کائنات پنج تن پاک کا سایہ نصیب فرمائیں۔ ان کے اہل خانہ کو مولا سید سجاد کے صدقے صبر جمیل عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔